السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب حافظ العالمین، پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والصلاة منحصر والسلام علی بساتین مجھے سید دکھائی اور الانبیاء فرمایا پڑھیے وظیفہ، والمرسلین جس میں وعلی لکھا تھا آلہ بسم اللہ ربی وازواجہ اللہ حسبی اللہ توکلت علی وصحابہ اللہ اعتصمت باللہ اجمعین، وفوضت اما امری بعد۔ الی اللہ ما شاء بسم اللہ اللہ لا قوت الرحمن الا باللہ۔ الرحیم۔ فضیلت اس کی یہ محترم ہے میرے پیارے کہ بھائی مشتاق بھائی علامہ فرام سیوطی سورت رحمۃ اللہ گارڈن علیہ ایک انڈیا، مرتبہ بہت سخت بیمار ہوئے، آپ نے یہ حالانکہ ویڈیو صاحب بھیجی فراق ہے۔ تک پہنچ گئے، اس ویڈیو کے اندر لیکن کوئی سبب بزرگ ہیں، شفا بابا جی اور صحت کی امیدیں دیوبندی سب ہیں ختم یا ہو چکی بریلوی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ علامہ رات کو سیوطی خواب میں ان رحمہ کے اللہ حجرے میں کی بیماریہ بہت کا ہی نورانی واقعہ زبردست نور کی ٹپکنے والا بیماری اور چہرہ ان کے بیمار اور ہونے کا بہت زبردست پیاری واقعہ شکل اور بیان خوشبو فرما والی رہے ہیں۔ وہ ان کے حجرے میں داخل ہوئے واقعہ یہ ہے اور کہ ان کے علامہ ساتھ سیوطی کافی سے رحمہ زیادہ اللہ پرندے تھے، بہت ہی بیمار ہو سفید گئے۔ سفید خوبصورت علامہ پرندے سیوطی اور رحمہ بڑے اللہ بڑے پرندے تھے۔ بیمار ہو تو گئے سارے حضرت کی خدمت اور میں ان بیٹھ کی گئے بیماری کو اور کافی بیٹھ کر عرصہ ہو انہوں نے گیا، فرمایا کہ بیٹا اور علامہ دوا دارو سیوطی یا آپ یہ دم دعا کیوں درود نہیں کے پڑھی جو میں نے باوجود پہلے پڑھی، بسم اللہ بیماری ربی اللہ پیچھا حسبی نہیں اللہ چھوڑ رہی توکلت تھی۔ علی اللہ اعتصمت تو باللہ ایک دفعہ کا واقعہ وفوضت ہے کہ امری الی علامہ اللہ ما سیوطی شاء رحمہ اللہ اللہ لا بیماری قوت کے الا ان دنوں باللہ۔ میں سوئے ہوئے ہیں حضرت نے پڑھنا شروع اور کیا آرام فرما اور انہوں رہے نے ہیں پڑھایا اور تو ان نیند میں کی سے وہ حالت جو میں باقی ہیں۔ پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو سب آدمیوں کی ایسی شکل میں دھیرے دھیرے صورت دھیرے میں دھیرے ان مبدل کے ہو گئے، پاس منتقل ہو گئے آدمیوں کی ایک شکل بزرگ میں۔ آئے تو اور ایک ان نے بزرگوں کے ساتھ ان کی جو طرف ہے وہ متوجہ چند ہو کر فرمایا کہ یا کبوتر رسول یا اللہ۔ پرندے بھی ہیں۔ علامہ سیوطی ایک فرماتے بزرگ ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ علامہ تو اللہ کے سیوطی رسول رحمہ ہیں۔ اللہ کے پاس فرمایا یا رسول حالت اللہ، خواب میں تم آئے سب دشمنوں اور کے ان اندازے کے موقع بزرگوں پر کے ساتھ یا چند قرضے کی پرندے ادائیگی بھی کے آئے۔ لیے یا کوئی شک ان حاسدین سے بزرگوں نے بچنے کے لیے یا جین اور جادو سے ان بچنے کے بزرگوں لیے نے اس علامہ وظیفے کو سیوطی پڑھے رحمہ تو اللہ سے کہا حضور کہ پاک صلی اللہ علیہ آپ وسلم نے یہ فرمایا دعا واہ پڑھیں، واہ، پھر تو کیا یعنی کہنے، اس دعا پھر تو کے بہت ہی پڑھنے اچھا کا ہوگا۔ آپ اور اہتمام فرمائیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا اور پڑھتا رہا ان اور بزرگوں کے جب میں کہنے نیند پر سے بیدار ہوا علامہ سیوطی رحمہ ایک اللہ دم نے تندرست ہوا، یہ دعا پڑھی۔ ایک شوشہ رہ گیا اس وہ خواب کا دعا اور وہ یہ ہے بسم کہ اس کے بعد اللہ ربی اللہ حضور پاک صلی حسبی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استفسار کیا علامہ توکلت علی سیوطی نے اللہ کہ حضرت اعتصمت یہ باللہ حضرات ابو بکر وفوضت صدیق ہیں؟ امری الی فرمایا نہیں، یہ اللہ ابو بکر ما صدیق شاء نہیں ہے، اللہ یہ میرے لا پتا سید قوت الشہداء الا حضرت باللہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب یہ اور یہ دعا بتایا ان جتنی بزرگوں بھی نے ترتیب بتائی مبدل ہو گئی تو انسانی ان شکل کے میں، ساتھ آئے یہ بھی ہوئے شہدائے پرندوں میں احد سے ہیں اور یہ احد کے سارے ایک شہداء پرندے ہیں۔ نے اور انسانی عالم شکل ارواح میں آپ کا اختیار کر لی تذکرہ ہوا یا کہ چند میں آپ سے پرندوں نے بیمار پرسی کے لیے آنے لگا تھا تو انسانی یہ شکل حضرات نے بھی اختیار کر لی۔ درخواست کی کہ تو اس یا رسول اللہ ہم بھی انسانی آپ کے شکل ساتھ چلتے ہیں، اختیار علامہ سیوطی کی کرنے زیارت والے کرتے ہیں پرندے نے اور پوچھا تعزیت کرتے ہیں، کہ بیمار یا پرسی کرتے رسول ہیں، اللہ صلی اللہ تو علیہ وسلم عیادت کرتے ہیں، یہ میں عیادت دعا کے لیے آ کس گیا۔ بات کے لیے ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نہیں آنکھ کھل کے گئی اور پوچھنے اس کے پر بعد میں یا نے خود دیکھا کہ میں نبی علیہ پہلی السلام نے مرتبہ 2 بتایا مہینے کے بعد کہ بستر سے اس اپنے بزرگ نے آپ کھڑا بتایا ہوا، کہ یہ وضو دعا کیا، جو ہے وہ تہجد کی نظر کے نماز لیے، پڑھی حسد کے اور لیے، قرض الحمدللہ کے اس لیے، دن سے میں جادو بالکل صحت جنات یاب ہو گیا۔ اور دشمنوں تو سے اس بچنے کے دعا لیے ہے۔ کی برکات کو جب ظاہر کیا کہنے اللہ کے والے نے رسول نے کہا کہ یا وضاحت کے ساتھ، رسول اللہ اور حضرت حمزہ صلی رضی اللہ اللہ علیہ تعالیٰ عنہ سید وسلم، الشہداء تو سے علامہ سیوطی استفسار رحمہ کر اللہ کو کہ جین ہو، جادو سمجھ ہو، آئی پریشانی کہ ہو، یہ جو بزرگ غم میرے ہو، خواب میں آئے ہموم ہوئے ہو، ہیں بے یہ چینی اللہ ہو، کے بے پیارے قراری ہو، نبی کچھ جناب بھی ہو، محمد الرسول بلکہ اللہ دشمنوں اور حاسدوں کے صلی اثر سے اللہ بچنے علیہ کے لیے ہو، وسلم ہیں۔ سب کے لیے یہ یہ اللہ چیز کے بے پیارے انتہا نبی مفید ہے اور جناب بیماری کے محمد لیے تو ہے الرسول ہی، اللہ چاہے صلی جیسی اللہ علیہ بیماری کیوں نہ وسلم ہو۔ ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو بسم اللہ علامہ سیوطی الرحمن نے الرحیم۔ نبی علیہ السلام کو حافظ پہچاننے پٹیل کے بعد صاحب رحمۃ پوچھا اللہ علیہ نے کہ یا منحصر رسول اللہ بساتین صلی اللہ مجھے علیہ وسلم دکھائی یہ جو آپ کے ساتھ اور پرندے فرمایا ہیں پڑھیے یہ کون وظیفہ، ہیں؟ جس اور میں لکھا یہ تھا آپ سے بات بسم کرنے اللہ والے ربی اللہ کیا صدیق حسبی اکبر اللہ ہیں توکلت علی وغیرہ اللہ رضی اللہ عنہ؟ اعتصمت باللہ تو علامہ وفوضت امری الی سیوطی اللہ رحمہ اللہ ما کے شاء پوچھنے اللہ لا پر قوت الا باللہ۔ ان بزرگوں نے فضیلت اس محمد کی یہ ہے الرسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ بتایا کہ سیوطی یہ رحمۃ ابو اللہ علیہ بکر ایک نہیں مرتبہ ہے، بہت سخت یہ بیمار میرے ہوئے، چچا ہیں حالانکہ صاحب فراق اور تک پہنچ گئے، یہ سید الشہداء لیکن ہیں حضرت سبب حمزہ شفا بن عبد اور صحت کی المطلب امیدیں سب رضی ختم ہو اللہ چکی تعالی عنہ۔ کہ ایک اور مرتبہ یہ جو باقی پرندے رات ہیں کو یہ خواب میں دیگر ان کے شہدائے حجرے میں احد ہیں۔ بہت ہی نورانی معاملہ یہ زبردست ہوا نور کہ ٹپکنے والا آسمانوں میں چہرہ آپ کا ذکر اور ہوا، یعنی بہت علامہ زبردست سیوطی پیاری کا ذکر شکل اور ہوا۔ خوشبو والی آپ کا وہ ان ذکر کے چھڑا حجرے میں تو داخل ہوئے معلوم اور ہوا ان کہ کے علامہ ساتھ سیوطی کافی بیمار سے ہیں۔ زیادہ پرندے
چلو ان کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ خوبصورت پرندے تو شہدائے احد نے حمزہ بن عبد المطلب نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اور باقی شہدائے احد نے کہا کہ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہم سب آپ کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ اور اس خواب میں علامہ سیوطی کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو دعا ہے
بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ یہ پڑھنے کو کہا۔ میرے بھائی یہ گڑنتو ہے۔ دھیرے مبدل ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ خواب جو ہے وہ پیغمبر کا خواب دلیل ہوتا ہے، متوجہ ہو کر غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہوا کرتا۔ غیر نبی کا خواب جو ہے وہ دلیل نہیں ہوا کرتا۔ کے موقع پر اب اس قسم کے خواب کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا پڑھنے کو کہا۔ میں محمد اقبال پوچھتا ہوں دیوبندی بریلویوں سے، کیا حسد اور نظر اور جادو اور جن اور دشمن اور قرض، ان تمام مصیبتوں کے لیے کیا نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ہمیں کوئی تعلیم نہیں فرمائی تھی؟ کیا خیال ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا نبی پاک علیہ السلام کی 13 اور 23 سالہ 23 ایئرز 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی میں کیا نبی علیہ السلام نے نظر، حسد، جادو، جنات، دشمن، قرض، اس کے لیے ہمیں تعلیم نہیں فرمایا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا تذکرہ ہوا، میرا خیال تو یہ ہے کہ ضرور تعلیم فرمایا تھا۔ تو جب جیتے جی حضور یہ تعلیم فرما گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آ کر علامہ سیوطی کو بیماری کی دوا کے لیے ان کلمات کے بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ پیغمبر بھی نہیں تھے کہ ان کا خواب دلیل ہوتا۔ ہمارے پاس ہر مسئلے، ہر بیماری، ہر مصیبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی سے ہر چیز کی تعلیم موجود ہے۔ جادو ہو، پریشانی ہو، اور پیغمبروں کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوا کرتے ہیں، کچھ بھی ہو، بلکہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب کے لیے یہ چیز اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تو ہے ہی، چاہے جیسی یا بنیا جزاک اللہ انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ یہ سورۃ الصافات پارہ نمبر 23 سے میں نے پڑھا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا گلا کاٹ رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان، افعل ما تؤمر، مجھ سے کیا پوچھنا، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ تو خواب کس کا وہی ہوتا ہے؟ پیغمبر کا۔ خواب کس کا خواب دلیل ہوتا ہے؟ پیغمبر کا۔ اب یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا خواب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب نہیں ہے۔ ہاں، مومن کا خواب سچا ضرور ہو سکتا ہے، جیسا کہ ترمذی میں کتاب الرؤیا کے اندر باب ان رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ، حدیث نمبر 2270۔ علامہ ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ اور ان لوگوں کے گڑنتو تو مشہور عام ہے، کبھی قبر سے ہاتھ نکل رہا ہے، کبھی قبر کا مردہ دیکھ رہا ہے، کبھی قبر کے مردے پر مراقبہ کیا۔ شاہ عبد الرحیم نے خواجہ بختیار الدین کاکی کی قبر پر مراقبہ کیا اور مردے نے بتا دیا تمہاری بیوی پریگننٹ ہے اور اس کے پیٹ میں لڑکا ہے اور وہ قطب الاقطاب ہے، ولیوں کا ولی ہے، فلان فلان فلان۔ ان کا تو جھوٹا ہونا مشہور عام ہے ان لوگوں کا، اس لیے ایسے لوگوں کے خواب ناقابل اعتبار ہیں۔ خواب کس کا زیادہ سچا ہوگا؟ ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی۔ یہ مردوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ زندوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو کرتا تو وہ وضو میں گرتے ہوئے گناہوں کو محسوس فرما لیتے۔ امام صاحب پر جھوٹ،
ہے جی نبی علیہ السلام نے قبر سے ہاتھ نکالا، فضائل اعمال، نبی علیہ السلام پر جھوٹ، خواجہ بختیار الدین کاکی کے مردے پر جھوٹ کہ انہوں نے بتا دیا شاہ عبد الرحیم کو تمہاری بیوی پریگننٹ ہے، جھوٹ، تو ان کا تو جھوٹا ہونا 2 مہینے کے بعد بالکل واضح ہے۔ خواب اس کا سچا ہوگا زیادہ تر جس کی باتیں زیادہ سچا ہوں گی، زیادہ سچی ہوں گی، اور فرمایا کہ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، بلکہ دشمنوں کچھ خواب شیطان کی طرف سے سب کے لیے یہ چیز بے انتہا تکلیف کا رنج، شیطان کی طرف سے تکلیف اور رنج کا باعث ہوتے ہیں، کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ اب گندا خواب بندہ دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کرے، اعوذ باللہ من شر الشیطانی وشرہا پڑھ لیا کرے۔ تو میرے بھائی خواب کس کا دلیل ہوگا؟ پیغمبر کا خواب دلیل ہوگا۔ اچھا، اب صدیوں بعد نبی پاک علیہ السلام امام سیوطی کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے قرضے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، بیماری، جادو، جن، دشمن، شیاطین سے بچنے کے لیے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام جیتے جی نہیں بتا گئے؟ اللہ اکبر۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، نظر سے اگر بچنا ہے، ابھی نظر لگی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں ہم یا ہمارے بچے نظر سے بچ جائیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے، اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اور جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو، حسنین کریمین علیہ السلام کو دم کرتے، اعیذکما بکلمت اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو حضور تو جیتے جی بتا گئے ہیں، خواب میں آنے کی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جادو ہے، جنات ہیں، ان سے بچنے کے لیے آخری 3 کل ہیں جی، جیسا کہ سورۃ الاخلاص، فلق، ناس، اور جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر آئے اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور جادو پر پھونکتے گئے اور وہ گرہیں کھلتی گئیں، اور آئندہ کے لیے حضور کا معمول کہ صبح شام اخلاص فلق ناس 3 بار، باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ، دشمن سے اور ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھنا۔ اور نبی علیہ السلام پر جادو ہوا اور فلق اور ناس سے اس کا علاج کیا گیا۔ لبید بن عاصم یہودی نے حضور نبی کریم علیہ السلام پر جادو کر دیا اور آپ پر جادو کا اثر ہو گیا۔ نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر عام بشر اور بشری تقاضوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، لبید نے جادو کیا اور آپ پر وہ جادو ہو بھی گیا۔ تو یہ تعلیم تو نبی کریم علیہ السلام جیتے جی دے گئے۔ اب ایک بندہ ہے مقروض، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری اس کے سر پر قرضہ ہے، تو کیا ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے جیتے جی اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں اور الحمدللہ مقروض بندے کو کوئی اس کا حل اور دعا بتائی ہے؟ تو جی ہاں بتائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ تو حضور جیتے جی بتا گئے تھے، خواب میں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور صرف وہی نہیں بلکہ سارے شہدائے احد علامہ سیوطی کے پاس آ رہے ہیں۔ اس قسم کی اگر ہم خواب دیکھیں نا، بریلویوں دیوبندیوں کے ہاں اس طرح کے خوابوں کی بھرمار ہے، کبھی کسی کے پاس آ رہے ہیں، بلکہ ایک آدھ واقعہ تو میرے خیال میں کوئی جاگتے میں بھی ان لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جاگتے کی حالت میں نبی علیہ السلام صدیق اور فاروق کے ساتھ آئے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو ان لوگوں کا جھوٹا ہونا، بلکہ حضور پر جھوٹ بولنا مشہور ہے
فضیلت جی جیسے طارق جمیل ایک جھوٹ بیان کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فوت ہوئے تو سب سے پہلے جنازہ اللہ نے پڑھا. لو جی اللہ پر بھی جھوٹ. پھر پہلے آسمان کے، پھر دوسرے آسمان کے، یا پہلے 7ویں آسمان کے، پھر چھٹے اور 5ویں آسمان کے فرشتوں نے آ کر جنازہ پڑھا. زبردست نور ٹپکنے تو یہ اللہ پر بھی جھوٹ، اور ملائکہ پر بھی جھوٹ، اور حضور پر بھی جھوٹ، اور صحابہ پر بھی جھوٹ. حجرے میں داخل ہوئے اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی کا کام تھا کہ اس نے بھی جھوٹے خوابوں کا دعویٰ کیا، اور بالآخر اس بدبخت نے اور لانتی نے کہہ دیا کہ میرے پاس تو فرشتہ بھی آتا ہے جس فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. واہ جی واہ. عربی لغت کے اندر جیم نہیں ہے، لیکن فرشتہ وہ آتا تھا جو ٹیچی ٹیچی تھا. اب یہ سمجھ لو کہ مرزے کے پاس یہ فرشتہ آسمانوں سے نہیں آتا تھا، انگلینڈ سے آتا تھا، برطانیہ سے آیا کرتا تھا. تو اس لیے میرے بھائی ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کرتے یہ ہیں ایک آدھ خواب میں اچھی بات بتا دی، یعنی جو خواب انہوں نے گھڑے ہیں، تو اس کے بعد پھر کئی گھڑنتو ساتھ لگا دیتے ہیں. اب جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے، معاملہ یہ ہے کہ مختلف دعاؤں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. حسبی اللہ قرآن کی آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، قرآن کی آیت ہے. تو ادھر سے حسبی اللہ لیا، ادھر سے توکلت لیا، ہاں جی خود سے اعتصمت باللہ بنا لیا، ایک اور دعا سے وفوضت امری الی اللہ لیا، ایک شوشہ رہ گیا اس خواب اور کہیں سے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پکڑا. لو جی یہ خواب کا نسخہ تیار ہو گیا. تو میرے بھائیوں، یہ حضرات ابوبکر صدیق ہے، عالم دین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح خوابوں سے تعلیمات لے. عالم ہے تو اس کے پاس میں سینکڑوں مسائل کے لیے یہ بھی شہدائے دن میں کئی مرتبہ حدیث کی کتابیں کھولتا ہوں. یقین کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے اتنی دعائیں بتائی ہیں کہ اگر آپ حضور کی بتائی ہوئی دعاؤں کو ہی دیکھنے لگ جائیں، آپ کو ایسے محسوس ہوگا 23 سالہ زندگی میں حضور دن رات صبح شام بس دعائیں ہی بتاتے رہے. اتنی زیادہ دعائیں ہیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا قدم قدم پر دعائیں ہیں. جو نبی ہمیں لیٹرین جانے کی دعا بتا گیا، باہر آنے کی دعا بتا گیا، اور الحمدللہ اس دن سے میں جی اس پیغمبر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خواب میں آ کر دعائیں بتانے لگ جائیں. کو ظاہر کیا اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ. بیماری کے لیے حضرت حمزہ رضی جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے، اور وہ دم کے الفاظ صحیح بخاری میں واضح طور پر موجود ہیں. بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک، کچھ بھی ہو، بڑی خوبصورت دعائیں موجود ہیں. سورۃ الفاتحہ دعا ہے. علامہ سیوطی بیمار ہوں یا علامہ ابن علامہ کوئی اور بیمار ہو، فاتحہ پڑھو، اس کے اوپر دم کرو، قرآن پڑھو، اس کے اوپر دم کرو. اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. ایسے خوابوں کی میرے بھائی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ خواب دیوبندی بریلویوں کے ہاں بس تھوک کے حساب سے موجود ہیں. کتابیں پڑھو، فضائل اعمال پڑھو، اور ارواح ثلاثہ پڑھو، تو ایسے ہزاروں خواب نظر آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ فضیلت اس کی یہ ہے، غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہوا کرتا.